ذرا سوچئے، آپ نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے ایک بزنس ایمپائر کھڑی کی ہو اور پھر صرف ایک دن میں ایک سرکاری حکم سے وہ سب کچھ آپ سے چھین لیا جائے۔ ایسے میں کوئی کیا کرے گا؟ آج کی یہ کہانی صدر الدین ہشوانی کی زندگی پر ہے اور یہ اسی سوال کا جواب دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو بتاتی ہے کہ جب سب کچھ ختم ہو جائے تب بھی سچ اور اصول کیسے کسی کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ ان کی کتاب کا عنوان ہے ٹروتھ آلویز پریویلز، یعنی سچ کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ اور یہ صرف ایک عنوان نہیں ہے، بلکہ یہ وہ یقین ہے جس نے صدر الدین ہاشوانی کو زندگی کے ہر طوفان میں راستہ دکھایا۔ اور آج ہم اسی مرکزی خیال کے ارد گرد ان کی پوری کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ جب حالات آپ کے خلاف ہوں، جب ہر طرف سے دباؤ ہو، تو کیا اصولوں پر قائم رہنا ممکن بھی ہے؟ ہشوانی صاحب کی زندگی اس سوال کا ایک عملی جواب ہے۔ ان کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کسی کے کردار کی اصل آزمائش اچھے وقت میں نہیں بلکہ مشکل وقت میں ہی ہوتی ہے۔ کسی بھی مضبوط عمارت کی طرح ایک مضبوط کردار کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک فاؤنڈیشن۔ تو چلیں اس کہانی کے بالکل شروعات میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی اقدار تھیں جنہوں نے صدر الدین ہاشوانی کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ ان کا سفر پاکستان کے ساتھ ہی شروع ہوا۔ 1940 کی دہائی میں تقسیم کے بعد ایک نئی شروعات، 50 کی دہائی میں ایک چھوٹے سے ٹرانسپورٹ بزنس سے پہلا قدم، اور 60 کی دہائی آتے آتے وہ اتنے کامیاب ہوئے کہ انہیں کاٹن کنگ کہا جانے لگا۔ لیکن پھر آئی 70 کی دہائی اور یہ اپنے ساتھ ایک ایسا طوفان لے کر آئی جس نے ان کی پوری سلطنت کو آزمانا تھا۔ تو یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ ہر کہانی کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے، اور ہاشوانی صاحب کی کہانی کے ہیرو ان کے والدین تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دولت یا جائیداد نہیں بلکہ وہ اصول ورثے میں دیے جو کسی بھی طوفان کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ان کی زندگی کا فلسفہ تھا۔ سوچئے، دولت چھینی جا سکتی ہے، کاروبار تباہ ہو سکتا ہے، لیکن ایمانداری اور محنت وہ خزانہ ہے جسے کوئی نہیں چھین سکتا، اور یہی سبق ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ثابت ہوا۔ اچھا، جب کامیابی ملتی ہے نا، تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی آتا ہے، بڑے چیلنجز، بڑے دشمن۔ اب کہانی اس مرحلے میں داخل ہوتی ہے جہاں ایک شخص کی اصولوں کا ٹکراؤ ایک پورے سسٹم سے ہوتا ہے۔ یہ کاروبار اور طاقت کی اصل آزمائش تھی۔ یہاں آپ کو دو بالکل الگ دنیائیں نظر آئیں گی۔ ایک طرف تھے ہاشوانی صاحب کے اصول، ایمانداری، محنت اور دور اندیشی، اور دوسری طرف تھا وہ ماحول جہاں کرپشن، سیاسی دباؤ اور غیر یقینی پالیسیوں کا طوفان تھا جو ہر چیز کو بہا لے جانے کے لیے تیار تھا۔ تو ان کے لیے بزنس کرنا صرف پیسے کمانا نہیں تھا، یہ تو ہر روز ایک جنگ لڑنے جیسا تھا۔ سرکاری رکاوٹیں، رشوت کے لیے دباؤ، حاسدوں کی سازشیں، ہر قدم پر ایک ہی انتخاب تھا، یا تو جھک جاؤ یا پھر اپنے اصولوں پر ڈٹے رہو، اور انہوں نے ہمیشہ دوسرا راستہ چنا۔ لیکن ہر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جب لگتا ہے کہ بس سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ اب ہم کہانی کے اسی مقام پر پہنچے ہیں، ایک ایسا بحران جس نے ان کی پوری زندگی کی محنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ 1974، یہ صرف ایک سال نہیں تھا، یہ ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے پاکستان کی معاشی تاریخ اور صدر الدین ہاشوانی کی زندگی دونوں کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کی دنیا ایک ہی رات میں الٹ گئی۔ تو ہوا کیا؟ حکومت نے ایک پالیسی نکالی، قومی آنے کی پالیسی۔ مطلب یہ کہ ملک کی بڑی بڑی پرائیویٹ انڈسٹریز اب حکومت کی ہیں، اور اس لسٹ میں ہاشوانی صاحب کی کپاس، جہاز رانی اور چاول کی پوری سلطنت شامل تھی۔ دہائیوں کی محنت سے جو ایمپائر انہوں نے بنائی تھی، وہ ایک ہی حکم سے ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ ایک موت کے پروانے کی طرح تھا۔ ان کی فیکٹریاں، ان کے اثاثے، سب کچھ چھن چکا تھا۔ لیکن جب ہر مادی چیز ختم ہو گئی تو صرف ایک چیز باقی بچی، ان کا نام، ان کی ساکھ، اور یہی وہ بنیاد تھی جس پر انہوں نے خود کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اصل کہانی تو شاید یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جب کوئی سب کچھ کھو دیتا ہے، تبھی اسے اپنی اصل طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جہاں سچ نے اپنا راستہ بنایا اور ایک شاندار واپسی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا۔
जब पुराने रास्ते बंद हुए तो उन्होंने हिम्मत हारने के बजाय एक नया रास्ता बनाया। उन्होंने कमोडिटीज़ के कारोबार को छोड़कर मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी मिरास को ईंट पर ईंट दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया। और ये तस्वीर इस पूरी कहानी को एक फ्रेम में बयान कर देती है। एक तरफ वो बुनियाद है, यानी उनके वालिदैन के सिखाए हुए उसूल, और दूसरी तरफ वो इमारत है जो उसी बुनियाद पर खड़ी की गई। ये इस बात का सबूत है कि कामयाबी की बुलंद तरीन इमारत भी किरदार की मजबूत बुनियाद पर ही खड़ी होती है। तो आखिर में उनकी कहानी हमें यही सिखाती है, उनकी असल मिरास सीमेंट और शीशे की ये इमारतें नहीं, बल्कि वो ईमानदारी और किरदार की चट्टान है जिस पर ये सब कुछ तामीर किया गया। उनकी जिंदगी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जब किसी की कामयाबी को परखा जाए तो उसका पैमाना क्या होना चाहिए? वो दौलत जो गिनी जा सके, या वो किरदार जो आजमाइश में भी ना टूटे? हकीकी जीत किस में है?